سامعین حضرات، آج کا یہ پروگرام خالصتاً دینی تبلیغی اصلاحی پروگرام ہے۔ ان دین کے پروگراموں میں شرکت کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ امام الانبیاء، محبوب کبریاء، شافی محشر، ساقی کوثر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ۔ روٹی نہیں کھا دی؟ کیتا انتظام تھوڑے پاس؟ کھل کے بولو ذرا، کہتے بھوکے بٹیرے زیادہ لڑتے ہیں، ذرا بولو گے تو انشاءاللہ روٹی وافر ملے گی۔ جناب محمد صلی اللہ، صرف علماء واسطے نہیں ہے کہ انہوں نے صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے، عوام واسطے بھی ہے۔ بڑا مقام، بڑا مرتبہ، بڑی عظمت ہے۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے کچھ نوری ملائکہ دی ڈیوٹی لگائی ہے اور زمین تے آندے ہیں، قرآن دیا مجلساں اندر، دین دیا مجلساں اندر آ کے بیٹھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جڑے لوگ قرآن دیا مجلساں اندر بیٹھ دے ہیں، وغاشیتہم الرحمہ، اللہ دی رحمت انہوں نے ڈھک لیندی ہے۔ تے ایک گل ہور تانوں میں دساں، تے جدوں بھی کوئی بندہ اپنے گھر کسی نو سددا نا، وہ اپنے دوست نو بلاوندا، کدی کسی نے اپنے دشمن نو اپنے گھر وہ تے گلی چوں لنگھن نہیں دیندا ہے، تے جے لنگھ جاوے تے پنڈے نو کہنا دیکھ کون آ، یہ وہی تے نہیں کیتے، تے دوبارہ آیا نا ادھر ذرا اینوں پوچھنا بھی ادھر کیوں آیا سی۔ تے اللہ نے اپنے گھر جنہوں توفیق دینی ہے، جڑا اللہ دا دوست ہے وہ نہیں ہونا۔ تے اس پنڈ دا نمبر پتہ کی ہے؟ 156۔ تو میں تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ نہ دیکھنا اوپن سپیکر چل رہا ہے یا اوپر آواز جا رہی ہے پورے پنڈ دے اندر، کہ میں پہلے بھی جاندا کہ بہت بڑی جماعت ہے اس پنڈ دی، تے بڑی منظم جماعت ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک انہوں سلامت رکھے، اللہ رب العالمین انہوں صحت تندرستی والیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرمائے۔ تے 156 بندے تے ہونے چاہیے ہیں نا اس پنڈ دے، یہ نہ ہوئے کہ باہروں بندے آن دے آ کے جلسہ سننے تے چلے جان تے پنڈ والے آن ہی نہ، یہ کام نہیں چلنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک دے نوری ملائکہ زمین تے آندے ہیں تے دینی مجلساں اندر بیٹھ دے ہیں۔ تو جدو مجلس ختم ہوندی ہے رب کائنات اپنے ملائکہ نو پوچھ دے ہیں کتھوں آئے ہو، حالانکہ اللہ جان دے ہیں، اللہ خوب جان دے ہیں۔ فرشتے کہندے یا اللہ دین دی مجلس سن کے آئے ہیں، تے اللہ فرماتے نے دسو میرے بندے کی کہندے سی، کی منگ دے سی؟ یا اللہ جہنم کو پناہ منگ دے سی۔ تے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے نے میرے انہاں بندیاں نے جہنم ویکھی ہے؟ یا رب العالمین نہیں ویکھی، انہاں جہنم نہیں ویکھی۔ اللہ فرماتے نے اگر ویکھ لین، یا اللہ بہت زیادہ پناہ منگن، رو رو کے کہن کہ جہنم تو بچا، اگر ویکھ لین جہنم نو تے رو رو کے، جہنم دا منظر بڑا سخت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے دنیا دے اندر ایسی زندگی گزاری کدے دکھ آیا ہی نہیں، وہ دے سر چ بھی کدی درد، کدی بیماری نہیں آئی، کدی تکلیف نہیں آئی، کدی دکھ آیا، ایک چکر اللہ پاک انہوں لوان گے جہنم دا، تے زندگی دیاں ساریاں سیشاں سکون سارے بھول جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے 10 کیسی زندگی گزار کے آئیں گے، کہے گا یا اللہ کدی سکون ملیا ہی نہیں، کدی زندگی چ سکون مینوں ملیا ہی نہیں، تے زندگی چ کدی تکلیف انہوں آئی نہیں، تے
ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਹੰਨਮ ਵੇਖੀ ਆ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ? ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ? ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਜੰਨਤ ਵੇਖੀ ਆ? ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੰਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਤੇ ਜੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜੰਨਤ ਦਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੰਨਤ ਦਾ, 3 ਵਾਰ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਆਮੀਨ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ। ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਫਰਮਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ کہ یا اللہ سانو سارے علماء سمیت جنت اندر کٹھیاں فرما۔ تو نبی پاک نے فرمایا جنت آپ بول کے کہہ دیں دی یا اللہ انہوں میرے وچ داخل فرما۔ جڑا 3 واری کہندا نا تے اللہ دی جنت آپ بول کے کہہ دیں دی ہے۔ ہوں تسی ذہن تنائی سوچن شروع کر دیتا کہ جنت بھی بولو گی، جہنم بھی بولو گی، جنت بھی بولو گی۔ وہ بلا سکتا نا، وہ مالک ہے نا، وہ بلا سکتا۔ وہ جڑا رب پتھرانو بلا سکتا جنت نو بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نا راستے چ گزر رہے سی، ایک بندہ ٹگے دے اتے بیٹھا جا رہا سی تے ٹگا بول پیا۔ انہیں آکھیا مینوں اللہ نے اس کام لئی پیدا نہیں کیتا کہ تو میرے اتے چڑھ کے بہ جاویں، کھیتی باڑی کر میرے نال، ہور کم کر لا، جے بہتا ہی تنگ ہواں تے ذبح کر کے کھا لا، اے کام نہ میرے نال کر کے میرے اتے بہ گیا تو چڑھ کے۔ ٹگا بولیا تو لوگاں تعجب کیتا، انہاں کہا ہے جانور بھی بول دیا۔ تو نبی پاک نے آکھیا میرا ایمان ہے، ابو بکر دا ایمان ہے، عمر دا ایمان ہے کہ رب جانوراں بھی بلا سکتا۔ نبی پاک نا ایک تھم یہ سی گل لکڑ دا، وہ نال نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے ٹیک لا کے نا خطبہ ارشاد فرمایا کر دی۔ تے ایک صحابی نے آکھیا حضور تواڈے واسطے ممبر نہ بنا دئیے؟ تے نبی پاک نے فرمایا بنا دو۔ ممبر لے آندا، وہ تھما نبی پاک نے چھڑ دیتا۔ تے حضور جدوں ممبر تے تشریف لے گئے نا تے او جڑا تھم سی اللہ اکبر کبیرہ۔ تے حدیث پاک اندر آندا جی میں بچہ نہیں سسکیاں لے کے روندا انج رو رہا سی۔ وہ مالک ہر چیز نو بلا سکدا، جنت بھی بول دیا، جہنم بھی بول دیا۔ جدو اللہ پاک جہنمیاں نو جہنم اندر سٹ دین گے نا، اللہ سانو محفوظ فرمائے، تے اللہ پوچھن گے جہنم دے کولوں کیا تو بھر گئی ہیں؟ تے جہنم آکھے گی حل من مزید، ہجے نہیں بھری، اور ہے گے نہیں تے لے آ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی جہنم بھی بولے گی۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا 3 بار کہندا اللہ جہنم تو محفوظ فرما، اللہ سانو جہنم تو بچا، اللہ سانو جہنم تو بچا، تے نبی پاک نے فرمایا جہنم آپ بول کے کہہ دیں دیا اللہ انہوں میرے تو دور کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اج اس مجلس اندر تسی بیٹھے ہو، بڑی پیاری مجلس، قرآن دی مجلس ہے، یہ اندر آن والا بندہ خیر و برکت تو خالی نہیں رہندا۔ تے نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نا اپنے فرشتیاں نے گلاں کر کے نا تے اللہ فرماندے نے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ میں انہاں سارے لوگاں نو معاف کر دیتا۔
جننے بھی آئے سی سارے نو معاف کر دیتا. تے فرشتے کہندے یا اللہ ایک بندہ آیا وہ دا اس مجلس نہ کوئی تعلق نہیں سی، ایویں جاندہ جاندہ بہ گیا. تے نبی پاک نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماندے نے میں انہوں بھی معاف کر دیتا، وہ مجلس ہی انیاں برکتاں والی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، میں انہوں بھی معاف کر دیتا. سبحان اللہ. اس واسطے یہ مجلس بڑی بابرکت مجلس ہے. انشاءاللہ جتنی دیر تک تسی بیٹھو گے اجر تو خالی نہیں رہو گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تہاڈا بیٹھنا، مسجد اندر آنا، علماء دا بیان کرنا اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول و منظور فرمائے. باقاعدہ خطابات دا سلسلہ شروع کیتا جاندہ تو خطاب واسطے تشریف لے کے آندے نے حضرت مولانا قاری عبدالغفار صاحب. محترم جناب مقرر انقلاب حضرت مولانا قاری عبدالغفار صاحب. من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہر قسم کی تعریف اور تسبیح کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکات ہے. انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر. مختصر ثناء اور صلاۃ کے بعد مرکزی جامع مسجد چک نمبر 156 پدری کی زندہ دل جماعت اور خطیب ہر دل عزیز قاری اکرام اللہ صاحب حافظہ اللہ اور دیگر علماء کرام ماشاءاللہ ایک طویل فہرست ہے. سٹیج کے اوپر الحمدللہ بڑے بڑے جید علماء کرام جلوہ افروز ہیں. تمام علماء کی موجودگی میں آپ احباب کے سامنے حیثیت نہیں ہے کہ میں ہم کلام ہوں. بس یہ ایک ادبی تقاضا تھا کیونکہ اس جماعت سے الحمدللہ پرانی وابستگیاں ہیں، تو اسی اعتبار سے صرف چند منٹوں کے لیے آپ احباب کے سامنے مدرسہ کی اہمیت پر چند ایک گزارشات میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان کی بلندیوں سے ذکر کو نازل کیا اور قیامت تک ہم اس کے محافظ ہیں. ذکر میں جہاں قرآن کریم ہے وہاں پر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں قرآن کی حفاظت ہے، دنیا کائنات کے کونے کونے میں اللہ کے فضل و کرم سے 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ ایسے بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی موجود ہیں جن کے سینے میں اللہ نے قرآن کو نقش کیا ہوا ہے. بعین ہی اسی طرح اس روئے زمین پر بے شمار جید علماء کرام ہیں جو صحیح البخاری کے مکمل نسخے کے حافظ ہیں، سند بھی جانتے ہیں، متن بھی جانتے ہیں، روایت کے بھی حافظ ہیں، درایت کے بھی حافظ ہیں. تو جو قومیں زندہ ہوتی ہے، اسلامی اعتبار سے غیور ہوتی ہے، ان کے اللہ کے فضل و کرم سے مدارس آباد ہوتے ہیں، مدارس آباد ہوتے ہیں. مجھے
ایک بڑا شاندار واقعہ بیان کرنے کا جی کرتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کوفے بصرے کے سفر کی طرف رواں دواں ہیں۔ راستے میں ایک علاقہ آیا جس کا نام ہے واسط۔ اس علاقے میں جب پہنچے تو اس کے حاکم وقت نے درخواست کی کہ آپ ہمارے علاقے کے نام سے منسوب ایک عقیدے کی کتاب لکھیں۔ امام صاحب فرمانے لگے کہ عقیدے کی کتاب کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ عقیدے کے عنوان پر بہت زیادہ کتابیں موجود ہیں، مزید ایک انفرادی طور پر آپ کے قبیلے سے منسوب کتاب کیوں کر لکھوں میں؟ انہوں نے کہا جی ہماری درخواست ہے، ادب سے ہماری درخواست ہے، آپ برائے مہربانی ایک کتاب لکھ دیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھے، عقیدہ واسطیہ کے نام سے ایک کتاب لکھنا شروع کی۔ لکھتے گئے ادھر سے مؤذن نے مغرب کی اذان شروع کی، ادھر سے یہ مکمل عقیدہ واسطیہ کے نام سے لکھی جانے والی عقیدے کی کتاب مکمل کر لی گئی۔ ایک مجلس میں، مختصر سے وقت میں، جبکہ ہمارے مدارس میں سال ہاں سال سے عقیدہ واسطیہ کے نام سے یہ کتاب شامل نصاب ہے۔ ہمارے بڑے بڑے جید علماء کرام اس کتاب کو پڑھاتے ہیں، پورا سال یہ کتاب نصابی طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ جب یہ کتاب پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے، اس کا نصاب اختتام پذیر ہوتا ہے، ہمارے شیوخ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھانے کا جو حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے۔ یہ افراد ہم پیدا نہیں کر سک رہے، وہ افراد تھے ایک مجلس میں بیٹھ کے پوری عقیدے کی کتاب لکھ دی۔ ہم پورا سال پڑھاتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں حق ادا نہیں ہوا۔ اب دیکھیں جہاں پر دیگر علوم ہیں، حج ایک علم ہے، عمرے کا طریقہ ایک علم ہے، زکوٰۃ مستقل طور پر ایک علم ہے، نماز ایک علم ہے، روزہ ایک علم ہے۔ ہر محدث نے اپنی اپنی کتاب کے اندر عنوان لکھ کر مختلف مسائل پر مکمل طور پر بنیادیں بنا کر ابواب تحریر کی ہے۔ لیکن علوم اسلامیہ کے اندر دو علوم ایسے ہیں، ایک ہے علم وراثت، ایک ہے علم رؤیا، خوابوں کی تعبیر کا علم، جائیداد کی تقسیم کا، وراثت کا علم۔ یہ دو مستقل علم ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جتنے بھی علم کی اقسام ہیں، علوم ہیں، ان تمام میں سب سے زیادہ مشکل ترین یہ دو علم ہیں، ایک وراثت کا، ایک خوابوں کی تعبیر کا۔ ہر بندہ وراثت میں ماہر نہیں، جتنے مرضی جید علماء کرام ہو، یہ اللہ کا دیا ہوا ملکہ ہے جس کو اللہ عطا فرما دے۔ ہر بندہ خوابوں کی تعبیر کا ماہر نہیں، اس لیے یہ مشکل ہے کیونکہ ان کا زیادہ تعلق اجتہاد سے ہے۔ عالم دین اگر مجتہد ہے خوابوں کی تعبیر کرے گا، مجتہد ہے وراثت کو تقسیم کرنے کے مسائل بیان کرے گا۔ اگر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے تو ان دو مسائل سے علماء اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے رکھتے ہیں، میں اپنے آپ کو پیچھے رکھتا ہوں۔ لیکن اللہ نے اس زمین کے اوپر جہاں پر مردوں کے پاس فضائل ہیں، علم کے کمالات ہیں، مہارتیں ہیں، خدا داد صلاحیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح خواتین کو بھی ان علوم کے اندر بہترین ملکہ عطا کیا۔ بس یہ میں آخری واقعہ بیان کرنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تایا زاد بھائی ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ موتا میں یہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ وہ منظر مجھے دکھا رہا ہے،
اللہ اس بات پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ جنگ موتا کا منظر اللہ مجھے دکھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دکھایا جعفر کی ایک بازو یہ بھی کٹ گئی، دوسرا بازو تھا وہ بھی کٹ گیا، میدان کارزار ہے، بالآخر شہید ہو گئے۔ صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بھائیوں، میرے صحابیوں، جعفر طیار کو اللہ نے دکھایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے جنت میں اس کو بھیج دیا، بازوؤں کی جگہ پر اللہ نے اس کو 2 پر عطا کیے، وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی بیوی ہے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی شان والی بیوی ہے۔ جعفر طیار شہید ہو گئے، یہ بیوہ ہو گئی۔ حنین کے موقع پر رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح جناب ابو بکر صدیق سے خود پڑھایا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان ہے میرے صحابیوں، اگر علم رؤیا میں، خوابوں کی تعبیر کے معاملے میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش آئے، میرے بعد اگر آپ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کبھی بھی الجھاؤ کا شکار ہوں تو آپ اسماء بنت امیس کے پاس چلے جانا، وہ آپ کے خوابوں کی کما حقو تعبیر کر دے گی۔ حالانکہ سب سے مشکل ترین کام خوابوں کی تعبیر کرنا ہے، یہ اجتہادی مسائل ہے۔ اب مجھے کیا خواب آتا ہے، آپ کو کیا خواب ہے، اس کو کیا خواب آتا ہے، اس کو کیا آتا ہے، شریعت نے لیمٹ نہیں مقرر کی، ماں سوائے کچھ چند ایک بنیادی اصولوں۔ کچھ خواب تعبیر والے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے۔ تو یہ اسماء ہے، اس کے پاس جانا۔ دور چلا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، ابو بکر آئے چلے گئے، وفات پا گئے۔ پھر دور آیا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ خلیفۃ المسلمین رات کو سوئے ہوئے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ مجھے ایک لال رنگ کا مرغا ہے، وہ اپنی چونچ کے ساتھ میرے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، مجھے زخمی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خلیفۃ المسلمین آنکھ کھل گئی، سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ اب وہ کہتے ہیں میں اپنی علمیت کی بنیاد پر کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے اس خواب کی تعبیر دیکھوں کہ یہ خواب کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ کیا ہے، میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ بڑی میں نے کوشش کی، بالآخر مجھے میرے اپنے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر نہ ملی۔ میں گیا اسماء بنت امیس کے دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون؟ میں نے کہا جی امیر المؤمنین عمر بن خطاب۔ کہا آپ مجھے حکم کرتے میں حاضر ہو جاتی۔ فرمایا نہیں، علم کی شان یہ ہے کہ اس کے پاس جایا جاتا ہے، علم کو بلایا، علم والوں کے پاس جایا جاتا ہے، علم والوں کو بلایا، علم والوں کو دروازے کا حقیر، منگتا، محتاج نہیں سمجھا جاتا۔ یہ غیرت مند لوگوں کے تربیتیں ہیں، تقاضے ہیں، یہ ان کی تہذیبیں ہیں۔ میں ضرورت مند ہوں، میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں۔ پوچھا جناب والا کیا ہے؟ کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے، سویا ہوا ہوں، مرغا ہے میرے اوپر حملہ کرتا ہے، آنکھ کھل گئی، پریشان ہوں، تعبیر مجھے بھی علم اللہ نے دیا ہے پر مجھے تعبیر نہیں ملی۔ حضرت عمر کے پاس کوئی تھوڑا علم تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اگر ساری دنیا کے علماء فضلاء کا علم اٹھا کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، اکیلے عمر بن خطاب کا علم ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، پوری دنیا کے عالموں کا علم عمر بن خطاب کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن کیا ہے؟ ضرورت بنی ہے۔ ایک خاتون کی دروازے کی دہلیز پہ کھڑے ہیں کہ بی بی جان مسئلہ دریافت کرنا ہے، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتائیں۔ کیا ہمارے مدارس ایسی ہونہار طالبات نہیں پیدا کر سکتے؟ ہمارے مدارس شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسے عظیم و شان
عقیدے کے محافظ اسلام کے جید علماء اور جرنیل نہیں بنا سکتے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا وہی ہے، دین وہی ہے، نبی وہی ہے، قرآن وہی ہے، اسلام کا لٹریچر وہی ہے۔ آج بھی یہی سرزمین زرخیز ہے، اگر اس سے استفادہ کیا جائے تو یہ ہونہار ہم بھی بنا سکتے ہیں، لیکن نہیں، محنت نہیں اس بات کے اوپر، دلوں سے گندگی نہیں جاتی، خباث سے نہیں جاتی۔ مدارس ویران ہوئے پڑے ہیں، علماء تڑپتے ہیں کہ اپنے بچے دو ہمیں، ہم ان کو قرآن و سنت کا دائی علمبردار بنائیں۔ ہماری دنیا کا معاشرہ ہے کہ مدارس کو چھوڑ کر انگریز کے لیکچر کے لیے، انگریز کے لٹریچر کے لیے ہم سر گرداں پھرتے ہیں۔ ذہین بچے سکولوں میں، کمزور طبقہ وہ مدارس میں، اور مدارس میں جب یہ کمزور طبقہ آتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ آنکھوں سے نبینا ہے، آج ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے فتووں کا ہر اہل حدیث عالم دین محتاج ہے، آنکھوں سے نور نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کیا ہے؟ پیدائشی نبینا ہے، ماں دعا کرتی ہے، اللہ بینائی دیتے ہیں، چاند کی روشنی میں بیٹھ کے تاریخ کبیر لکھ ماری، چاند کی روشنی پہ اللہ نے جب نور دیا آنکھوں کا تو بے حساب دیا۔ ان کے استاد کے پاس ایک مہمان آیا، اس نے کہا مہمان کو استاد نے، اگر تو آپ تھوڑی دیر پہلے آ جاتے، میں آپ کی اپنے ایک ایسے اسٹوڈنٹ سے، طالب علم سے ملاقات کراتا جس کو اس ٹائم بچپن کی حالت میں 11 سال کی ایک روایت کے مطابق عمر ہے، اگر آپ پہلے آ جاتے اس بچے سے ملاقات کراتا جس کی عمر 11 سال ہے، تقریباً 70,000 حدیثوں کا حافظ ہے۔ اس نے کہا اچھا حلیہ بتائیں، کہا جی حلیہ یہ ہے۔ چلے گئے، مہمان ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر ملاقات ہوئی۔ آپ کو جناب بیٹا آپ کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں؟ اس نے کہا صرف 70,000 حدیثوں کے جو راوی ہیں میں ان کے حالات زندگی بھی جانتا ہوں، ایک ایک حدیث کے راوی کم از کم 6 7 7 بھی آتے ہیں بعض دفعہ، ہر حدیث کے راوی کے میں حالات زندگی جانتا ہوں، کس کا بیٹا ہے، کس کا باپ ہے، کہاں پڑھا ہے، استاد کون ہے، اس کا شاگرد کون ہے، اس نے کون سی کتاب لکھی ہے، اس نے کس سے سنا ہے، کہاں بیان کرتا ہے، میں روایت بھی جانتا ہوں، میں 70,000 راویوں کی درایت بھی جانتا ہوں۔ ہم نہیں پیدا کر سکتے۔ اب یہ اسماء ہیں، فرماتی ہیں امیر المؤمنین آپ کے خواب کی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ کہا بی بی کیا ہوا ہے؟ کہا یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے اس سے تعبیر میں یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ شہید ہو جائیں گے۔ اور مرغا کس رنگ کا تھا؟ آپ نے فرمایا جی لال رنگ کا تھا۔ اچھا جی لال رنگ کا مرغا اگر تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی عربی بندہ شہید نہیں کرے گا، آپ کو اجمی کرے گا۔ یہ اسماء بنت امیس کہہ رہی ہے۔ ہمارے بڑے بڑے جید علماء کرام خوابوں کی تعبیر کرنے سے کتراتے ہیں۔ وہ خاتون ہے، خاتون ہے، امیر المؤمنین آدھی دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے فرد کو خواب کی تعبیر بتا رہی ہے۔ رشک نہیں آتا، شعور نہیں بیدار ہوتا کہ ہم بھی ایسا کام کریں، ہم بھی اپنی اولادیں دین کے لیے وقف کریں، مدرسے کو اہمیت دیں۔ ذوق بنتا ہے، شوق بنتا ہے۔ پھر کہنے لگی کہ آپ شہید ہو جائیں گے اور آپ کو اجمی بندہ شہید کرے گا۔ حضرت عمر اگلے 2-4 دنوں میں جمعہ آ گیا، خطبہ دیا، خطبے کے دوران فرمایا کہ میں نے بھائیو خواب دیکھا ہے، خواب میرے کی تعبیر یہ ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ حضرت عمر نے وہاں پر وصیتیں بھی کی، نصیحتیں بھی کی، تبلیغ بھی کی، سارے جو مین پوائنٹ تھے وہ سارے اٹھائے، لوگوں کو متنبہ کیا۔ اگلا جمعہ نہیں آیا، حضرت عمر شہید ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں جی ہم منہ مانگی موت نہیں ملتی۔ او بھائی کیوں نہیں ملتی؟ آپ عقیدے میں مخلص ہوں، دلوں کو صاف کریں، گندگیاں دلوں سے نکالیں،
مساجد سے مخلص ہوں، مدارس سے مخلص ہوں، جس طرح کی موت رب سے مانگیں گے اسی طرح کی ملے گی۔ حضرت عمر نے نہیں مانگی تھی اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، یا اللہ میں تیرے رستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں اور تیرے نبی کے شہر میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی دعا ہے یا نہیں ہے؟ مانگی تھی نا، پھر اللہ نے دی موت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف شہر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے، مدینہ ہے، رسول کا مصلی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے موت بھی کیسی دی؟ شہادت کی دی۔ تو پیارے بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، غیور بنیں، شعور کو بیدار کریں۔ جہاں ہماری زندگی کے ساتھ باقی چیزوں کا تعلق ہے، ضرورت ہے، وہاں پر ہماری زندگیوں میں مدرسے کی ضرورت ہے۔ مدرسہ ہے تو ہم ہیں، مدرسہ نہیں ہے تو یقین جانے ہم انسان کہلانے کے بھی لائق، ہم درندے ہیں، ہم درندے ہیں۔ ہمیں یہ جو لیکچر جھاڑے جاتے ہیں، جی انگریز ترقی کر گیا، یورپ آگے نکل گیا، وہ ترقی یافتہ لوگ ہیں، خاک ترقی کی ہے۔ طاہر نقاش کی ایک کتاب میں حوالہ ہے، میں نے پڑھی ہے، ایک پاکستانی اپنے دوست کسی گورے کے گھر میں بیٹھا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، خاتون آتی ہے، اب یہ مہمان پاکستانی دیکھ رہا ہے، وہ گورا ایک عورت سے لڑ رہا ہے، وہ پیسے پھینکتی ہے، ڈالر پھینکتی ہے، کرنسی پھینکتی ہے، یہ اٹھا کے باہر پھینکتا ہے، دھکا دے کے باہر نکال دیتا ہے۔ بالآخر عورت کو بھگا دیا، کنڈی لگا لی، پھر آیا، اس نے پوچھا یہ کون تھی، کیا کہتی تھی؟ کیونکہ تمہارا معاشرہ گند ہے، یہ آپ کو گندگی کی دعوت دیتی۔ وہ کہتے نہیں نہیں، یہ میری بیٹی تھی، میری بیٹی تھی، اوپر کا میرا پورشن خالی پڑا ہوا ہے، یہ رینٹ پہ لینے کے لیے آئی تھی، اس میں سے اتنے پیسے کم تھے، میں نے کہا پیسے پورے کر پھر کرائے پہ دوں گا۔ اس کی تہذیب ہمیں سکھائی جا رہی ہے۔ میرا معاشرہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ہماری بیٹیوں پر ہلکا سا دکھ آئے، باپ اپنی زندگی کی جائیدادیں جو کما کما کے کمر جھک جاتی ہے، اپنی بیٹی کے دکھوں پہ وہ مداوا بن کر نہیں لگاتا۔ یہ ترقی یافتہ معاشرہ ہے جہاں پر غیرت ہے، حمیت ہے۔ میرا اسلام ہے جو غیرت کے تقاضے سکھاتا ہے، وہ کوئی ترقی نہیں ہے۔ الہاد بڑھتا جا رہا ہے، الہاد بڑھتا جا رہا ہے، لوگ ملحد ہوئے جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں او جناب یہ اللہ کا وجود آپ نے دیکھا ہے؟ اللہ کا وجود کسی نے دیکھا ہے؟ یقینا ہم نے تو نہیں دیکھا، پھر اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ دنیا کا سسٹم خود بخود چلے جا رہا ہے۔ کیا نبی، کیا اسلام آپ کہتے ہیں؟ جب آپ قرآن کو اٹھائیں جنگیں ہی جنگیں کرتا ہے قرآن۔ اس کو مار دو، اس کو پکڑ لو، یہاں تلوار چلو، وہاں تلوار چلو، تم جہنم میں، وہ جہنم میں، یہ جہنم میں۔ یہ قرآن ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کالجوں کا لیکچر ہے، یہ یونیورسٹیوں کا لٹریچر ہے، جبکہ اسلام کا مدرسہ جو ہے وہ لٹریچر جو ہمیں دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ اگر آپ ایک چور کا ہاتھ کاٹیں گے آپ کا علاقہ امن میں آ جائے گا، اگر آپ ایک زانی کو سر بازار اگر آپ سنگسار کر دیں گے آپ کی ریاست خوشحال ہو جائے گی۔ تو اسلام جہاں پر سختی کرتا ہے وہاں نرمی، اتحاد بھی ہے، اتفاق بھی ہے۔ اسلام ہمیں یہ بھی کہتا ہے اگر میری کھیتی کے اندر درخت بڑے ہیں، میرے بھائی کی کھیتی کو متاثر کرتے ہیں، اس کی فصل میں نقص پیدا ہوتا ہے، اسلام تقاضا کرتا ہے کہ بھائی آپ اس کو جڑ سے نکالیں، درختوں کو ملیا میٹ کریں۔ اگر آپ درختوں کو ملیا میٹ کریں گے میں تمہاری عبادت قبول کروں گا، ورنہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ یہ میرا لٹریچر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، بڑے مختصر وقت میں نے احباب کے سامنے جو کچھ بیان کیا آپ نے سنا، اللہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ اللہ ہماری مساجد کو، مدارس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائے، دین حنیف کی اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری وسعت کے مطابق خدمات ہم سے لے۔
اور جتنے ہمارے پریشان حال لوگ ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خطاب فرما رہے تھے مقرر انقلاب حضرت مولانا قاری عبدالغفار صاحب حافظہ اللہ تعالی.